ہمارے جذبات زندگی میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم خوش، پرجوش اور ایک روشن کل کے لیے پر امید ہوتے ہیں، اور کسی لمحے ہم غمگین اور مایوس ہو جاتے ہیں اور تھوڑا نا امید ہو جاتے ہیں۔ اداسی اور غمزدہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، چاہے اس کی وجہ زندگی کی مشکلات ہوں، رشتوں کا ٹوٹنا، کسی پیارے کا کھو جانا، یا کوئی اور ناکامی یا صدمہ ہو جانا۔ غم اور اداسی محسوس کرنا زندگی کے معمول کا حصہ ہے، لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کیفیت ڈپریشن کے مرض میں بدل گئی ہے؟ ڈپریشن ایک عام مسئلہ ہے جو ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ تقریباً 3 میں سے 1 لوگ اپنی زندگی میں ڈپریشن کی ایک قسط کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات اس کی پہچان نہیں کی جاتی اور صحیح علاج نہیں دیا جاتا۔ تو پھر اصل میں ڈپریشن کیا ہے؟ ہم اپنے میں اور دوسروں میں اس کی علامات کو کیسے پہچانیں؟ اور اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہو تو ہم ان کی مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے ڈاکٹر اسمارٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسمارٹ کلینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر ایم۔ آج ہم ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر ایم، ڈپریشن کیا ہے اور یہ عام غم اور اداسی سے کس طرح مختلف ہے؟ ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی غم کا شکار ہوتے ہیں۔ اداسی، غم اور خالی پن کا احساس کسی بھی مشکل، فکر یا نقصان میں ایک عام رد عمل ہے۔ یہ کسی کے مرنے، رشتے کے ٹوٹنے، ناکامی، آفت یا دیگر وجوہات کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایسا غم عام طور پر محدود عرصے کے لیے ہوتا ہے اور ہم واپس نارمل زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واقعات ہمارے لیے غمگین یادیں چھوڑ سکتے ہیں اور ایسے تجربات ہمیں زندگی میں بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسری طرف ڈپریشن ایک طبی مسئلہ ہے۔ یہ زندگی کے حالات کی وجہ سے عام غم کی طرح شروع ہو سکتا ہے اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے ہو سکتا ہے۔ غم اور اداسی کا احساس بہت شدید ہو جاتا ہے۔ یہ طویل عرصے تک جاری رہتا ہے اور روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ نا امیدی، بے بسی اور اپنی قدر کم ہونے کا گہرا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ انسان منفی سوچوں میں پھنس جاتا ہے۔ دماغ میں موجود کیمیکلز کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ کیمیکلز کم ہو جاتے ہیں اور کچھ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں غمگین مزاج اور منفی خیالات کو بڑھا دیتی ہیں۔ علاج کے بغیر اس حالت سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے علاج کے مؤثر طریقے موجود ہیں۔ بدقسمتی سے کئی بار ڈپریشن کی علامات اور بیماری کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور مناسب علاج فراہم نہیں کیا جاتا، جس سے یہ تکلیف ایک طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ ڈاکٹر ایم، ڈپریشن کی علامات کیا ہیں اور اگر کوئی اس میں مبتلا ہو تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ڈپریشن مختلف طریقوں اور علامات سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کا معاملہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی علامات میں طبیعت کا بوجھل اور بجھا رہنا ہے۔ یہ کیفیت اکثر دن تک رہتی ہے اور 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک چلتی ہے۔ اس بوجھل مزاج کے ساتھ نا امیدی اور بے بسی بھی محسوس ہوتی ہے اور انسان اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ ملامت کرنے لگتا ہے اور بے وجہ قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اس کے علاوہ توانائی اور حوصلے کی کمی ہو جاتی ہے اور روزمرہ کے کاموں میں دل نہیں لگتا۔ جن چیزوں کا شوق تھا ان میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیند اور بھوک بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات زیادہ کھانا اور سونا یا پھر کھانے کا جی نہ چاہنا اور نیند میں مشکل ہونا۔ ڈپریشن خواتین، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن اس کی پہچان کرنا مشکل ہے اور زیادہ تر لوگ اپنے جذبات دوسروں سے شیئر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹروں، دوستوں اور رشتہ داروں کو ڈپریشن کی علامات کے بارے میں جاننا چاہیے تاکہ متاثرہ لوگوں کی بروقت مدد کر سکیں۔ 2 آسان سوالات پوچھ کر ڈپریشن کے اثر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا سوال کہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران کتنے دن آپ نے غم، اداسی اور مایوسی کی کیفیت میں گزارے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پچھلے 2 ہفتوں میں کتنے عرصے آپ کا ایسے کاموں اور چیزوں میں جی نہیں لگا جو آپ پہلے بہت شوق سے کیا کرتے تھے۔ ان 2 وجوہات کے مطابق ایک سکور دیا جاتا ہے۔ آیا یہ کیفیت پچھلے 2 ہفتوں میں بالکل نہیں تھی، چند دن تھی، آدھے سے زائد دنوں میں تھی
یا تقریباً روزانہ تھی۔ اگر کل سکور 3 یا اس سے زیادہ ہو تو ڈپریشن کا اندیشہ ہے اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کی حیثیت سے ہم اگر کسی میں ڈپریشن کی علامات دیکھیں تو ان سے دوستانہ رابطہ رکھنا اور انہیں سہارا دینا ان کے علاج کا اہم حصہ ہے۔ بغیر کسی بدگمانی یا ججمنٹ کے ان سے بات چیت کریں، ان کے مسئلے کو سمجھیں اور ان سے ایک مثبت تعلق برقرار رکھ کر ان کی مدد کریں۔ ہم سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈپریشن ہونا کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طبی مرض ہے اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اس مرض سے متاثرہ شخص کو نفسیات کے ماہر ڈاکٹر سے چیک اپ اور علاج کروانے کی ترغیب دیں۔ بعض اوقات ڈپریشن کے شکار لوگ مایوسی اور ناامیدی میں اس قدر دب جاتے ہیں کہ وہ موت کی خواہش کرنے لگتے ہیں اور بسا اوقات خودکشی کی سوچ بھی آنے لگتی ہے۔ اس طرح کے خیالات کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسے خیالات رکھتا ہو تو فوری طور پر ماہر نفسیات سے رابطہ کر کے مدد حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کسی کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایم، یہ بتائیے کہ ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات ڈپریشن کی کیفیت خود بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اوقات اس کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور علاج جلد شروع کر دینا چاہیے۔ علاج کے لیے ادویات اور سائیکو تھراپی کا استعمال ہوتا ہے، جس میں منفی سوچ کا علاج کیا جاتا ہے اور مثبت سوچ ابھاری جاتی ہے۔ زندگی کی ایسی عادات اپنانے کو کہا جاتا ہے جو دماغ اور مزاج کے لیے اچھی ہیں، جیسے روزانہ ورزش، سماجی تعلقات اور اچھی نیند۔ ڈپریشن کے علاج کے لیے مؤثر ادویات موجود ہیں اور یہ ادویات دماغ میں موجود کیمیکلز کو معمول کے توازن پر لاتی ہیں اور اچھے موڈ کو فروغ دیتی ہیں۔ مختلف اقسام کی ادویات اب دستیاب ہیں۔ ان کے لیے کون سی دوا صحیح ہے، اس کا انحصار آپ کی علامات اور دیگر طبی مسائل پر ہوگا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ان ادویات کا مکمل اثر ہونے میں وقت لگتا ہے۔ عام طور پر ان کا مکمل اثر 6 ہفتے میں ہوتا ہے۔ اگر علامات اب بھی قابو میں نہ ہوں تو آپ کے ڈاکٹر دوا کی ڈوز بڑھا دیں گے، ایک مزید دوا شامل کریں گے یا پھر بدل کر نئی دوا دیں گے۔ یاد رکھیں، دوا کو اچانک مت روکیں۔ ایسا کرنے سے موڈ تبدیل ہو سکتا ہے اور مزید مسائل ہو سکتے ہیں۔ دوا روکنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اس ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ڈپریشن کے بارے میں لوگوں میں آگاہی بڑھائیں۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا ڈپریشن کے علاج کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ مستقبل میں ہونے والے ڈپریشن کے حملوں کو بھی روک سکتا ہے۔ ایکسرسائز کرنے سے ہماری صحت اور ہمارے مزاج پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہفتے میں کم سے کم 30 منٹ 4 یا 5 دن ورزش کرنے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ آپ دوڑیں، تیز چہل قدمی کریں، سائیکل پر سوار ہوں، سوئمنگ کریں یا کوئی مزے کے کھیل کھیلیں جو آپ انجوائے کرتے ہوں۔ صحت مند رہیں اور صحت مند رہنے میں دوسروں کی بھی مدد کریں۔